آج کی مجلس میں قادیانی فتنہ سے متعلق گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں۔ قادیانیت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کا دوسرا نام ہے۔ جس طرح دن اور رات کا، روشنی اور اندھیرے کا باہمی اجتماع ممکن نہیں، ایک دوسرے کی آپس میں ضد ہیں، سیم اسی طرح قادیانیت اور اسلام بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بات تو بہت ثقیل ہے، لیکن کہے بغیر گزارا نہیں کہ گندگی کبھی پاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے کپڑے کو گندگی لگ گئی ہے، آپ اس پر پانی ڈالتے جائیں گے، گندگی کا وجود زائل ہو جائے گا، لیکن گندگی پاک کبھی نہیں ہوگی۔ کپڑا تب پاک ہوگا کہ پوری گندگی اس سے زائل ہو جائے، ورنہ اگر ایک ذرہ بھی گندگی کا باقی ہے تو وہ نجس ہے، پاک نہیں۔ سیم اسی طرح قادیانیت کہ قادیانیت کی کوئی ایک چیز بھی اسے دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اتنے فیصد اسلام پایا جاتا ہے۔ قادیانیت سراپا کفر ہے، سراپا بے دینی ہے، اور صرف بے دینی کی حد تک ہوتی تو دنیا کے اندر اور کافر طاقتیں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے تو اس پر یہ نہ سوچ لیا جائے کہ یہ مولوی صاحبان نے کفر کی مشین گن چلائی ہوئی ہے۔ ایک ہے لفظ مومن، ماننے والا، کافر، انکار کرنے والا۔ تو یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، اس کی وجہ سے کفر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو جو اسلام کو نہیں مانتے وہ ان کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے۔ تو کسی کو کافر کو، یعنی جو اسلام کا منکر ہے، اسے منکر کہنا یہ کوئی عیب نہیں۔ مثلا ایک شخص نے چوری کا ارتکاب کیا، اس کے اوپر کیس درج ہوا، ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ فلاں آدمی نے چوری کی، پولیس کہتی ہے اس نے چوری کی، رپورٹ درج ہوئی چوری کی، مال برآمد ہوا اس سے چوری کا، گواہوں نے عدالت میں گواہی دی چور کی کہ یہ شخص چور ہے۔ عدالت نے کیس سننے کے بعد اگر وہ واقعہ میں چور تھا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چور ہے۔ کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جناب یہ جو ہے تم ایک انسانیت کی تذلیل کر رہے ہو کہ ایک آدمی کو چور کہہ رہے ہو۔ بھائی اس نے یہ فعل، اس چوری کے فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ ساری عدالت تک، لوئر عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک سبھی چور کو چور کہتے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کا منکر ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، اگر شریعت کے علماء کرام اور مفتیان نظام اس کو کافر قرار دے دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ یہ اسلام کو ماننے والا نہیں، اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیں، اور ان کا فیصلہ مبنی بر حق ہو، تو دنیا کا یہ کہنا کہ مولوی صاحبان کافر کی انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے، تو یہ زیادتی ہوگی۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ ہاں، فتویٰ لگاتے ہوئے ہمارے حضرات کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر کس نقص جس کے متعلق آئے فتویٰ لگا دے تو وہ فتویٰ سوچ سمجھ کر لگانا چاہیے، لیکن یہ بات کہ کسی کو کافر کہنے کی بھی رواداری میں آ کر ہم اس لفظ کو ہی متروک کر دیں، تو یہ تو قرآن مجید قل یا ایھا الکافرون، یہ اس سے شروع کریں، اس کو پہلے پارے تک لے آئیں، لقد کفر الذین قالوا فلاں فلاں، تو یہ تو اصطلاح قرآن مجید کی ہے کہ جو اسلام کا انکار کرتا ہے کسی اور چیز کا تو اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، یہاں پر ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان لوگوں کو کافر بناتے ہیں، فرمایا ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو چور بناتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ میاں تم چوری کر لو اور پھر ہم کہنا شروع کر دیں کہ تم چور ہو چور،
چور چوری کر کے خود چور بنتا ہے، اگر عدالت اس کو اب چور کہہ دے تو عدالت مجرم نہیں۔ کافر اپنے کفر کا خود ارتکاب کرتا ہے، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ تو عدالت اگر چور کا بتاتی ہے، ڈاکو کا بتاتی ہے، قاتل کا بتاتی ہے، باغی کا بتاتی ہے، دہشت گرد کا بتاتی ہے، اور اس کا یہ کسی کو فیصلے کی روح سے چور کہنا، ڈاکو کہنا، قاتل کہنا، دہشت گرد کہنا، باغی کہنا اگر وہ جرم نہیں، تو جو شخص کفر کا ارتکاب کرے اسے کافر کہنا بھی شریعت کے اندر جرم نہیں۔ آج کیسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں محض دینی مسائل کی جو ہے وہ اپنا بیان کرنے کے لیے بھی وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ بھی ایک عبوری دور ہے، گزر جائے گا، اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیت سراپا کفر ہے، اس کا وجود ہی کفر پر مبنی ہے، اور یہ اتنا خطرناک کفر ہے کہ اس ظالم نے اپنے کفر پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آدمی خنزیر کا گوشت بیچنا چاہے اور سائن بورڈ بکری کا لگا دے، شراب بوتل میں بند کر کے اس پر زمزم کا لیبل لگا دے، سینما کے اوپر آیت الکرسی لکھ کر لگا دے، وہ گویا کہ اپنے غلاظت پر اسلام کو فٹ کر رہا ہے، ناپاکی پر پاک چیز کا بورڈ لگا رہا ہے، اور دنیا اسے فراڈ کے نام سے، دھوکہ کے نام سے، یا جو ہے وہ اپنا ملاوٹ کے نام سے تعبیر کرے گی۔ سیم اسی طرح قادیانیت نے اپنے کفر کے اوپر اسلام کا چولا پہن لیا ہے، اور پوری اسلام کی اصطلاحات کو قادیانیوں نے برقرار رکھا، لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ شریعت میں ایسے آدمی کو زندیق کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے ساتھ خواب میں بھی شریعت کبھی صلح نہیں کرتی۔ مثلا دیکھیں، اب میں عرض کرتا ہوں، اسلام یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، قرآن اور سنت کا نام ہے اسلام، لیکن قادیانیوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا اسلام مردہ اسلام ہے، اب جسے زندہ اسلام کی ضرورت ہے، زندہ مذہب جسے چاہیے وہ قادیانیت کو قبول کرے۔ اب اسلام کی صحیح تعبیر قادیانیت ہے، لفظ اسلام کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو اور اس کی مراد کو بدل دیا۔ مسلمان وہ آدمی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، قادیانیوں نے کہا نہیں، مسلمان وہ جو غلام احمد قادیانی کو مانے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مجھے وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ، آپ، میں، ہم سب لوگ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں حضور سرور کائنات اور ان انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر ایک فرق موجود ہے، چاہے کبھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہو یا نہ، کہ وہ انبیاء تھے، محمد عربی نبی ہیں۔ اب وہ اللہ رب العزت کے سچے برحق نبی تھے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا جن کا قرآن و سنت کے اندر تذکرہ موجود ہے، اجمالی طور پر سب کو ماننا، جیسا کہ کنز الاموال کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، بعض روایات میں 1,20,000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ موضوع سے متعلق تو یہ بات نہیں، لیکن عرض کے دیتا ہوں کہ جس طرح رب کریم کے انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی، میرے رب کے کرم کے فیصلے کے محمد عربی کے صحابہ کی تعداد بھی اتنی تھی۔ خیر، میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، باقی نبی تھے۔ اس کو میں ایک مثال سے لیتا ہوں کہ مثلا ایک شخص تھا یا 4 آدمی ہیں، ان 4 آدمیوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لائے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودی ہو گئے۔ ان 4، یہ مثال ہے، واقعہ نہیں، ان 4 میں سے 3 آدمیوں نے آگے چل کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تو ان 4 میں سے 3 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی، سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی۔ ایک سچے نبی کے بعد جب دوسرے سچے نبی کو مانا تو آٹومیٹک طریقے پر یہ یہودیت سے نکل کر مسیحیت میں داخل ہو گئے، عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ اب انہیں یہودی نہیں کہا جائے گا، مسیحی کہا جائے گا۔ ان 3 آدمیوں میں سے 2 آدمیوں نے آگے چل کر زمانہ پایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی، محمد عربی بھی اللہ کے سچے نبی۔ جب ایک سچے نبی کے بعد دوسرے سچے نبی کو مانا، حضور علیہ السلام کو ماننے کے بعد اب کوئی انہیں مسیح نہیں کہے گا، مسلمان کہے گا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو مان لیا، کسی اور شخص کو بطور نبی کے مان لیا، چاہے وہ حضور کی نبوت کا انکار نہ کرے، لیکن حضور کے بعد جب کسی اور کو مانے گا یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ اتنی سمپل سی بات ہے، نہ معلوم کہ قادیانی نے اس کو کیوں الجھایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو یہودیت سے نکلے، مسیحیت میں داخل ہوئے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد سچے نبی محمد عربی کو مانا تو مسیحیت سے نکلے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اب حضور سرور کائنات کے بعد تو کوئی اور نبی بننا ہی نہیں۔ جب کسی اور شخص جھوٹے فرضی کو وہ نبی مانیں گے تو وہ کیسے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو ماننے سے سچے مذہب سے نکل کر آدمی دوسرے سچے میں چلا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ کسی سچے کے بعد جھوٹے کو بطور نبی کے مانے اور پھر بھی وہ سچے اسلام میں رہے، اس کی تو قطعاً سرے سے نہ گنجائش ہے، نہ ایسا مسئلہ کہ جس پر سوچ و بچار کی چندہ ضرورت۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں نے بھی سیم یہی جرم کیا۔ اب یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مرزا غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہاں پر میں اس کے حوالے عرض کر دوں گا، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ قادیانیوں نے غلام محمد قادیانی کو جس وقت مانا بطور نبی کے، تو یہ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہیں رہے، امتی نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام کے لفظ کو برقرار رکھا، مراد کو بدل کر اس سے مراد قادیانیت لے لی۔ رسالت اور نبوت کے لفظ کو برقرار رکھا اور اس سے مراد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو لے لی۔ اب وقت آیا ہے کہ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے بشیر احمد ایم اے۔ اس نے یہ جو ہمارا پاکستان کا ایک اقتصادیات کا بہت ماہر ایک قادیانی گزرا ہے، ایم اے محمد جس کو کہتے تھے، یہ بعد میں ورلڈ بینک کے اندر بھی رہا، یہاں آپ کے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بھی یہاں ہی کہیں پر مرا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا پوتا تھا، اس کے باپ کا نام تھا بشیر احمد ایم اے۔ بشیر کے نام سے مرزا قادیانی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمود تھا، اس کو بھی انہوں نے بشیر الدین بعد میں کہنا شروع کر دیا، دوسرے کا نام بشیر احمد ایم اے تھا۔ یہ میں بشیر احمد ایم اے کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کی کتاب ہے، رسالہ نکلتا تھا ریویو آف ریلیجنز، یہ منتھلی رسالہ تھا، تو اس کی ایک اشاعت کا انہوں نے نام رکھا کلمۃ الفصل، تو انہوں نے چھاپا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ غلام محمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے۔ صرف اتنی بات ہوتی، جیسا کہ مسیلمہ کذاب کی پارٹی کے افراد نے، اب میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسیلمہ اذانیں دیتا تھا،
اپنی اذان میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا. آپ حضرات اہل علم ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہماری یہاں آپ کی لائبریری میں تبری موجود ہوگی اور وہ ہماری تاریخ کی امہات الکتب میں سے ہے. اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسیلمہ کا جو مؤذن ہے وہ یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور مسیلمہ یہ سن کر اسے کہتا تھا قد صدقتا، کہ تم نے صحیح کہا. اذان دیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قبلے کی طرف رخ کرتا تھا. اس نے صرف اتنی بات کہی کہ حضور سرور کائنات کی نبوت میں میں شریک کیا گیا ہوں، حضور علیہ السلام کے پارٹنر کے طور پر مجھے تسلیم کر لیا جائے. آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتیوں کا نبی، یا یہ کہ جب تک آپ تو آپ کی نبوت، ان کے بعد پھر میری نبوت. صرف اتنا کہا کہ حضور کے بعد میں نبی. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ مسیلمہ، رحمت عالم کے بعد تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ نہ اب تیری نماز کا اعتبار ہے، نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ ذبیحہ کھانے کا، نہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا. میرے بھائی، یہ آپ حضرات کے پاس گلاس ہے، اس گلاس میں آپ حضرات پانی ڈالیں. مثال کے طور پر 1 پاؤ پانی اس میں آئے گا، تو اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا پانی پاک ہو. پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ 1 پاؤ پانی میں 1 پاؤ شراب ڈالیں گے تب پلید ہوگا. اگر چند قطرے بھی شراب کے ٹپکا دیں گے تو یہ پلید ہو جائے گا. مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی دین کے ایک مسئلے کا انکار کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. جیسے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو مانے، کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے قرآن کا انکار کرے. اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں کا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، میں نے اس کی وضاحت کے لیے یہ باتیں عرض کی. حوالہ عرض کر رہا تھا کلمۃ الفصل کا، اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات لکھی. آج خود مرزا بشیر احمد نے ایک سوال اٹھایا اور اس کا جواب دیا. سوال یہ اٹھایا اس نے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا نبی علیحدہ بنا لیا تو تمہیں کلمہ بھی اپنا علیحدہ بنانا چاہیے. جواب میں کہتا ہے کہ ہمیں علیحدہ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسی کلمے سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں تمام انبیاء شریک ہیں. فرق اتنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جب محمد الرسول اللہ کا لفظ پڑھا جاتا تھا تو حضور سمیت سارے نبیوں کی نبوت اس میں شامل تھی. مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور نبی کی زیادتی ہو گئی ہے. غلام احمد قادیانی بھی محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں شریک ہے. آگے اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود غلام احمد قادیانی کو کہا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ ہے. غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ. اس کے اندر وہ کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر اتری. اس آیت میں مجھے کہا گیا ہے کہ مرزا غلام محمد تو رسول بھی ہے، محمد بھی ہے. کہتا ہے ذلی طور پر میں محمد ہوں. اب آپ کہیں گے ذل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال آپ حضرات یوں سمجھیں کہ ایک شیشہ ہے، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اصل ہیں، آپ کا جو عکس شیشے کے اندر پڑ رہا ہے اس کو ذل کہتے ہیں. غلام احمد نے کہا کہ ذلی طور پر میں محمد ہوں. کیا مانا کہ محمد عربی کی شکل میری شکل ہے. جس نے اس دنیا میں محمد عربی کو دیکھنا ہے وہ غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے.
اب ان چیزوں سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ یہ ذل کے پردہ میں کس طرح جو ہے وہ اپنا زہر کو شکر کوڈر کر کے پیش کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ایک غلاظت کے اوپر ریشم کا اپنا پردہ ڈال کر، ریشم کا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تہ چڑھا کر اس کی اوٹ میں یہ کس طرح کفر کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ تھا۔ میرے مخدوم، میں آپ حضرات سے بہت ہی درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، فرمایا نبوت و خلافت تو رہی نہ درکنار، کہ میرے بعد وہ میرا جانشین بن جائے، خلافت و نبوت تو رہی درکنار۔ مسیلمہ کہے کہ اس تنکے میں مجھے شریک کر لو، میں تو اس کی یہ شراکت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع پر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ مسیلمہ نے مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ اتنا کہتا تھا حضور کے ساتھ میں بھی نبی، جیسا کہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اب حضور سرور کائنات کے ساتھ میں بھی نبی ہوں۔ آپ اور میں جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہماری مراد صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ہماری مراد صرف اور صرف مکی مدنی وہ مراد ہوتے ہیں۔ اس حوالہ کی روح سے قادیانیوں کے نزدیک غلام احمد قادیانی بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ جب وہ شریک ہوتا ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ قادیانیوں کا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک نہ رہا۔ میرے واجب الاحترام، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام اس سے مراد قادیانیت، رسالت اس سے مراد غلام احمد قادیانی، محمد الرسول اللہ اس سے مراد مرزا غلام احمد، اور قرآن مرزا غلام احمد نے یہ کہا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اسی طرح بغیر ایک ذرہ کے فرق کے میں اپنی وحی کو بھی خطاؤں سے پاک سمجھتا ہوں اور اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہوں۔ ایک جگہ تو اس کی بدبختی اس انتہا کو پہنچی کہ اس نے کہا کہ قرآن مجید خدا کی کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ متعدد جگہ پر اپنی ایک کتاب اس کی ہے براہین احمدیہ، اس کے متعلق لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے، خدا تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے، غلام احمد کی لکھی ہوئی۔ ہم بخاری کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے بخاری میں فرمایا، مسلم شریف کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مسلم میں فرمایا، مسلم شریف میں ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسائی میں اللہ میاں فرماتے ہیں، ترمذی میں اللہ میاں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضور سرور ایک اصح الکتب ہیں، یہ سیاستہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ نہیں کہ یہ محمد عربی کا کلام ہے، قرآن مجید رب کریم کا کلام ہے۔ غلام احمد نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میاں اس میں فرماتے ہیں، اور اس کی غباوت کو دیکھیں کہ ایک مقام پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، آگے ایک بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا۔ اب آپ حضرات توجہ فرمائیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے محسوس، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ حضرات میرے لیے محسوس، تو آپ پہلے میرے سامنے نہیں تھے، اب سامنے ہیں تو مجھے محسوس کے ذریعے آپ حضرات کے وجود کا علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم محسوس نہیں، محسوسات سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اللہ کا علم حاصل ہے، محسوس نہیں۔ لیکن اس کی غباوت کہ یہ خداوند کریم کے متعلق بھی یہ کہتا ہے، اور دور کیوں جائے، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر اس شریف آدمی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہ اس کا حوالہ آئینہ کمالات اسلام کے اندر بھی موجود ہے، کتاب آئینہ کمالات میں عربی کے اندر ہے، اور کتاب البریہ میں یہ اس کا ترجمہ نقل کیا ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ قادیانی کرم فرما اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ خواب کی بات تھی۔ ہم ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کے نبی کا خواب بھی شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے روی الانبیاء وحیٌ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب ہی دیکھا تھا، رائے تو فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب ہی تھا۔ تو جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ خواب کی بات ہے، انہوں نے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ ایک نبی نے گردن جھکائی، دوسرے نے اس پر چھری چلائی، دونوں نے اپنے عمل کے ساتھ بتا دیا کہ نبی کا خواب شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو جب دعویٰ ہے نبوت کا تو اس کا خواب جو ہے وہ تو حجت ہوگا۔ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے خواب دیکھا تھا، یہ فلاں بزرگ نے ان کا الٹا خواب چھپا ہوا ہے، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا۔ میں عرض کرتا ہوں جتنے بزرگوں کے خواب ہیں، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، عقائد کے باب میں کسی شخص کا کوئی خواب قابل قبول نہیں، نبی کا وحی ہوتا ہے، وہ قابل قبول ہے۔ کسی بزرگ نے اگر خلاف شریعت کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ چھپا ہے تو دو صورتیں ہیں، کسی بزرگ کی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نکلی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی اس وقت وہ مغلوب الحال تھا، اس وقت مغلوب الحال تھا تو معذور ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے کہا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر جان بوجھ کر اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات کہی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب قادیانی ہمیں بتائیں کہ مرزا قادیانی مغلوب الحال تھا تو پھر ویسے چھٹی ہو گئی، اور شریعت کے خلاف کہا تو تب کافر ہو گیا، جان بوجھ کر کہا تو تب کافر ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں مغلوب الحال ہو تب کفر کا ارتکاب کرے تب نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خواب کے اندر کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ آگے کہتا ہے کہ آدم کو بھی میں نے پیدا کیا۔ خوب بھائی، ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن آدم ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ میں آدم کو بھی میں نے پیدا کیا، تو یہ اچھا شریف آدمی ہے کہ جو اپنے باپ سے بھی پہلے موجود تھا، اور جو آدمی باپ سے بھی پہلے موجود ہو دنیا جو اس کو کہتی ہے کہتی رہے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ خیر، اس شریف آدمی نے خدا کا دعویٰ کیا، اور میرے واجب الاحترام بھائیوں، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک غلام احمد قادیانی نے ایک ایسی بات کہی ہے، میں سخت جملہ استعمال کرتا ہوں لیکن میں اس پر مجبور ہوں کہ اس کے علاوہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکتا۔ ابلیس نے بھی اللہ رب العزت کے متعلق وہ بات نہیں کہی ہوگی جو غلام احمد قادیانی نے کہی ہے۔ فرعون نے، حامان نے، ابلیس نے، ابو جہل نے خداوند کریم کے متعلق وہ بات نہیں کہی ہوگی جو غلام احمد قادیانی نے کہی ہے۔ اس کا ایک مرید ہے، اس کا نام ہے یار محمد، قاضی یار محمد۔ اس نے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ ایک دن مرزا غلام احمد قادیانی نے مجھے کہا کہ یار محمد، رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت حضرت صاحب پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ رجولیت کا، طاقت رجولیت کا اظہار کیا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ عبارت بھی اس کتاب کی عبارت ہے اسلامی قربانی کی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس حد تک زیادتی کہ خداوند کریم کے متعلق اتنی بات تو ابلیس نے بھی نہیں کہی ہوگی، اتنی بات، اور دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ رب کریم کے متعلق اس قسم کی بات نہیں کرتا جو اس آدمی نے کہی۔ اور قادیانی اس کے اوپر تعویلات کے پردے چڑھانا چاہیں
قادیانی اس پر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مناظرانہ رنگ ڈھنگ سے اس کی جو سنگینیت کو وہ اگر ہلکا کرنا چاہیں اپنی چابک دستی کے ساتھ تو ان کی مرضی، لیکن غلام محمد قادیانی کی اکیلی اتنی بات ہی پکار کر کہہ رہی ہے کہ ساری کائنات کے کافروں سے بڑا کفر کیا تھا غلام محمد قادیانی نے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری گفتگو میں بہت ساری کثیر باتیں ہو گئی ہیں، چلیں ان کا اثر زائل کرنے کے لیے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا بدر عالم، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا محمد علی جلندری، مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ ان کے شاگرد تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہوگا استاذ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری سن 1925 میں غالباً یہ ایک عدالت میں بیان دینے کے لیے بہاولپور تشریف لے گئے تو عصر کی نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا، ایک منشی صاحب ہوتے تھے سراج الدین غالباً ان کا نام ہے بہاولپور میں، تو عصر کے سارا دن عدالت میں بیان ہوتے رہتے تھے، تو شام کو یہ ان کے مکان میں صحن میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پر فرشی جو ہے وہ اپنا نشست لگائی جاتی، علماء بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت شاہ صاحب کی وجہ سے سارے علاقے کے علماء آ گئے تھے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ایک دن ایک منکر حدیث وہاں سے گزرا، اس نے جو ہے وہ اپنا کرو فر کے ساتھ ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے، ناز و نخرے کے ساتھ گزرا، 2 منٹ کے بعد واپس آیا، اس نے اپنے پتلون کے جو ہے وہ اپنا جیبوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو کبھی کش لگاتا ہے اور پھر سگریٹ کو اور نخرے کے ساتھ جو ڈیزائن بناتا ہوا کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں آ رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، 2-4 دفعہ چکر لگائے۔ ویسے بھی ایک اصول کی بات ہے، آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک آدمی آئے یوں چلا جائے پھر یوں چلا جائے تو ہم خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ میاں خیریت تو ہے، بار بار پھر رہے ہو؟ وہ تھا منکر حدیث، وہ ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ شاہ صاحب کوئی بات کرے اور میں چوٹ کروں، اس کا پھرنا ہی اسی غرض کے لیے تھا۔ جب شاہ صاحب نے کہا میاں خیریت تو ہے، اس نے کہا جی آج ایک تازہ جھوٹ پڑا ہے، ہضم نہیں ہو رہا، چل پھر رہا ہوں کہ ہضم ہو جائے۔ اب اس نے یہ بات اور عجیب کہہ دی۔ شاہ صاحب نے فرمایا میاں کیا جھوٹ؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جس سے انہوں نے بخاری شریف کا انتخاب کر کے بخاری شریف کو لکھا، تو ان کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ تو ایک آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ایک آدمی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، دنیا میں اتنا بڑا کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے بھائی اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اگر امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو اس فقیر کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ابھی سن سکتے ہو۔ اتنے بڑے آدمی تھے مولانا انور شاہ، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودوی، وہ ہمارے سرگودا کے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، خانقاہ سراجیہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا احمد خان صاحب، وہ ان کے خلیفہ مجاز تھے۔ ایک دن ان کو کسی شاگرد نے کہا حضرت کتابوں کے فنون کی کتابوں کے متن آپ کو یاد ہیں، لیکن آپ نے کبھی جو ہے وہ اپنا قرآن مجید آپ نے یاد نہیں کیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہاں تم نے بہت ہی جو ہے وہ اپنا پتے کی بات کہی، واقعی چوک ہوئی کہ مجھے یاد کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، 14 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ دنیا میں ایسے حضرات گزرے ہیں، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج اگر کمپیوٹر کی سی ڈی میں تم اتنی سی سی ڈی میں ہزاروں حدیثیں 20 کتابیں جمع کر لیتے ہو، رب کریم نے ان کے دماغ کے کمپیوٹر ایسے تیار کیے تھے کہ ان میں ذخیرہ احادیث جمع ہو جاتا تھا، اور جو ایک بات ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے زندگی میں کبھی نہیں بھولا کرتی تھی۔ تو اتنے بڑے لوگ تھے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ غلام احمد قادیانی کا کفر فرعون، حامان اور ابلیس کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر تھا، اور اللہ کی کروڑ رحمتیں مولانا انور شاہ کشمیری پر غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو جس وقت ہم لوگ مسکین اس دور میں پڑھتے ہیں تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی صداقت ہم پر آشکارا ہوتی ہے کہ اس مرد قلندر نے کس طرح ایک نظر ہی قادیانی کی کتابوں کو دیکھ کر بھانپ لیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی ایسا تھا۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ رب کریم کی توہین کا اس طرح ارتکاب کیا، توحید کا اس طرح مذاق اڑایا، اور پھر ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے البشرا۔ یہ اس البشرا میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا اسما یا والدی کہ اے میرے بیٹے میری بات سن، اگر اے مسلمان بھائیوں میں استدعا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر مسیحی دوست سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں، یہودی کرم فرما سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں تو وہ کفر ہے، غلام احمد اگر اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے تو یہ کیوں کفر نہیں؟ خدا کے لیے اس پر توجہ فرمائیے۔ اس شخص نے اپنی کتاب میں یہ البشرا میں حوالہ ہے اسما یا والدی کا، اور میں آپ ذرا اس کی کتاب ہے توضیح المرام، اس کے اندر غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پاؤں ہیں، بے شمار اعضاء ہیں، وہ قیوم العالمین نے تیندوے کی طرح، تیندوا ایک جانور ہوتا ہے پانی کے اندر ہوتا ہے، اس کی تاریں ہوتی ہیں، جب کوئی آدمی اس کی گرفت میں آئے، جو چیز کھانے والی گرفت میں آئے تو وہ اپنی تاریں اس کے ارد گرد سمیٹ کر اس کو بھونپ لیتا ہے اور پھر اس کو ہضم کر جاتا ہے، اس کو تیندوا کہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی یہ جو لوگ مچھیرے ہوتے ہیں پانی میں سفر کرنے والے، پانی میں ڈوب کے شکار وکار کرنے والے، تو وہ اپنے ساتھ تیز دھار کوئی آلہ چاقو وغیرہ رکھتے ہیں کہ اگر اس کی گرفت میں آ گئے تو اس کی پھر اس کو تاروں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تب اس کی گرفت سے بچتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے رب کریم کو تیندوے کے ساتھ مثال دی، اس رب کو جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ آج کیا ہو گیا ہے دنیا کو کہ ایک آدمی کے کفر کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اسے کہتے کہ یہ کافر ہے، آج ان کے متعلق ہمیں جو ہے وہ اپنا تلقین کی جاتی ہے رواداری کی۔ ہم گفتگو میں کبھی کبھی تلخی ضرور کر لیا کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ تلخی کا وجہ کیا ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہمارے دل دماغ میں ایک بٹھی جل رہی ہے، اس کی تلخی، اگر جہاں پر آگ جلے اس کی گرمی تو تپش تو محسوس ہوا کرتی ہے دنیا کو۔ غلام احمد قادیانی نے خداوند کریم کے متعلق یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ کہا، اور اس بد نصیب نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد عربی کے معجزے 3000 تھے، میرے 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال پہلی رات کے چاند کی تھی، میری مثال 14ویں رات کے چاند کی ہے۔ اور اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے ایک مرید نے کھڑے ہو کر کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ آج بھائی میرے واجب الاحترام، میرے پاس سورہ اسرافیل تو ہے نہیں کہ میں پھونک پھونک کے آپ حضرات کے جذبے کو بیدار کر سکوں، لیکن اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، داڑھی کے سفید بال دیے ہیں، میں آپ کے پاؤں پر رکھ کر آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اتنے بڑے کفر کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ امت کس طرح بیٹھی ہے۔ آج ہر قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی جھوٹی تبلیغ کے لیے شب و روز کوشاں ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں امت کا ایمان بچانے کی، سچے نبی کے سچے امتیوں کو سچ کی محنت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو بتائیے کہ ہم اپنا یہ شکوہ لے کر جائیں تو کس کے پاس؟
دور دور تک صحرا میں پھرتے ہیں، ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ آج قادیانی شب و روز جتے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ چلو کم از کم کام نہ کرتے تو اور بات تھی، اس کی سنگینی سے تو آگاہ ہوتے، اس کام کو کام تو سمجھتے، اس کام کے کرنے والوں کو کم از کم اپنا نمائندہ ہی تسلیم کر لیتے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ ہی رکھ دیتے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ خیر، میں عرض کرتا ہوں، خدا کے متعلق اس شخص نے یہ کہا، مصطفیٰ کے متعلق یہ کہا، اب آپ قرآن کے متعلق کہا کہ خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ حقیقت الوحی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اس نے یہ کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں، اور محمد عربی کے صحابہ کی طرح من داخلہ فی جماعتی داخلہ فی جماعت سید المرسلین، یہ اس کے اندر موجود ہے، کیا کہتے ہیں، خطبہ الہامیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے جو دیکھنے والے تھے، ان کو اصحاب احمد کے نام پر ان کی سوانح عمریہ چھپی ہیں، کئی جلدوں میں چھپی ہیں، نام اصحاب احمد کا، اور اس میں ذکر ہے غلام احمد قادیانی کے پر جو ماننے والے تھے ان کو صحابی کہا گیا۔ جس طرح ہم صحابی کا نام لینے کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، راضیہ کا را اور ضاد کا اس کے اوپر نشان ڈالتے ہیں، قادیانیوں کی بھی یہی عادت ہے کہ غلام احمد کو جو دیکھنے والے تھے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ بھائی، لفظ صحابی کو برقرار رکھا، لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا، اس کی مراد کو تبدیل کر دیا، اور لفظ صحابی کو غلام 1400 سال کے بعد لاوارث ہو گئے صحابہ، کوئی نہیں رہا صحابہ اکرام کی عظمت کا خیال کرنے والا، کہ آج ان کے لقب کو، ان کے اعزاز کو شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ، امام مالک احمد ابن حنبل، امام بخاری، پوری امت اکٹھی ہو کر ایک صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھلے آپ دوست توجہ کریں، اس وقت کی لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق جو عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں، مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 24 کروڑ ہے۔ 1 ارب 24 کروڑ مسلمان، آپ سب کو اللہ عرب کے، افریقہ، امریکہ کے، ساری کائنات کے مسلمان 1 ارب، اللہ تمہیں کروڑ سال کی زندگی دے دے، وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ کے سائے میں گزرے، جہاں 1 کے بدلے لاکھ ملتا ہے۔ 1 ارب مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور 1 صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن کیا کیا جائے اس بیماری کا کہ آج صحابہ کا اعزاز 1400 سال گزرنے کے بعد قادیان کے دہقانوں کو دیا جا رہا ہے، قادیان کے ان لوگوں کے نام یہ رکھا جا رہا ہے۔ اور ایک کتاب ہے قادیانیوں کی ایک کتاب ہے المہدی، اس کا نام ہے۔ حکیم محمد حسین ایک تھا لاہور کا، اس نے یہ کتاب لکھی، خود کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ایک خاندان کے آدمی نے میرے سامنے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ پوچھا گیا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں سے کہ مرزا قادیانی کا مقام کیا تھا۔ یہ کلمۃ الفصل کا حوالہ ہے جو اب عرض کر رہا ہوں، کہ اس سے پوچھا گیا کہ غلام احمد قادیانی کا تمہارے نزدیک مقام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو انبیاء علیہم السلام، اولو العزم نبیوں سے بھی سبقت لے گیا، اتنی سبقت لے گیا کہ محمد عربی کے پہلو بپہلو جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سردار محمد عربی کے پہلو میں تمام انبیاء کو کراس کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے غلام احمد قادیانی کو۔ یوسف سے، نوح سے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو ان کو معجزات ملے، مجھے جو معجزات ملے ہیں، اگر یہ نوح علیہ السلام کو دکھائے جاتے تو وہ دکھا دیتے تو ان کی قوم غرق نہ ہوتی. گویا نوح کی قوم اس لیے غرق ہوئی کہ ان کے معجزات میں قصور تھا، میں ان سے بھی افضل ہوں. آج اس تصور کو اور اس نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے. غلام احمد قادیانی کو محمد عربی کے پہلو بہ پہلو لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو کراس کر گیا، ابراہیم کو کراس کر گیا، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام پیچھے رہ گئے، غلام احمد کی گرد کو نہیں پہنچتے. غلام احمد تو محمد عربی کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہے. اور مرید اٹھا تو اس نے کہا کہ جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام محمد دیکھنے ہوں، جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. میرے بھائی، لفظ رسالت کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا. اور پھر غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرا خاندان اہل بیت ہے، میری بیوی ام المومنین ہے. اس نے اسلام کی ان تمام تر اصطلاحات کو برقرار رکھا، ان کے مفہوم اور معنی کو بدل دیا. میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری امت آپ میں جتنے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ کی تیاری میں ہیں، اللہ نصیب کرے رمضان شریف آ رہا ہے، حج اور عمرہ کے لیے پوری امت جاتی ہے، لیکن غلام احمد کو نہیں مانتی. تو غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ جو میرے نہ ماننے والے ہیں سارے کے سارے کافر ہیں. تم 1000 بار حضور کو مانو. قادیانی جماعت کہتی ہے کہ جب تک غلام احمد کو نہیں مانتے، اکیلے حضور کو ماننا تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں. نجات تب ہوگی کہ غلام احمد قادیانی کو مانو گے. مدار نجات اب محمد عربی نہیں رہے، غلام احمد قادیانی ہو گیا. میرے واجب الاحترام بھائی، یہ وجوہات کفر تھے، اور ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے ان کو متعین کیا تھا 6 وجوہات کفر. وہ مقدمہ بہاولپور کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے. جب بہاولپور کی عدالت نے ان سے پوچھا کہ قادیانی کیوں کافر، تو انہوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے بعد مدعی نبوت کافر ہے. غلام احمد نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا، نبی کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے. غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین کی، ان کی توہین کرنے والا کافر ہے. غلام احمد نے پوری امت کو کافر کہا. بیک زبان جو پوری امت محمدیہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ 6 وجوہات کفر غلام احمد قادیانی کے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہاولپور کی عدالت میں متعین کیے تھے. ان کے جستہ چند باتیں میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دیں. ان کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ قادیانیوں کا کفر کہ وجوہات کفر، اور ان کا کفر خالصتاً زندیق کا کفر ہے، اور زندیق کی اسلام کی آپس میں بنتی نہیں، اور 1 منٹ کے لیے اسلام اس کے ساتھ صلح اور سمجھوتا نہیں کرتا. مسیحی دوستوں سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، یہودیوں سے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، سکھوں کے ساتھ ہے، اور اس حد تک مسیحوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ کہ اگر ان کے وفد آتے تھے نبوت ان کے لیے اپنی چادریں بچھا دیا کرتی تھی. سچے نبی کے جھوٹے پیروکاروں سے جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے. تعلقات کی شریعت کے اندر اجازت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہوں. میرے بھائی، ہمیں نفرت مریض سے نہیں مرض سے ہے. اگر دن کو ہم قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رو رو کر ان کی ہدایت کی دعائیں بھی شاید کرتے ہوں گے. ہمیں نفرت قادیانیت سے ہے کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی میل نہیں، کوئی آپس میں جوڑ نہیں. تو یہ وجوہات کفر تھے قادیانیوں کے
جو سرسری طور پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے، اس احساس کے ساتھ کہ اس کے باوجود بھی میں اپنے اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، اب عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ اس کے بعد جب غلام احمد قادیانی نے کفر کا کام شروع کیا، اب دعوی نبوت کیا، اب میرے خیال میں ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کے دعوی نبوت کے چند حوالے عرض کر دوں۔ قادیانی بہت ہی دھوکہ دہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی تمہارے بھی بزرگ تھے، ہمارا بھی بزرگ ہے، تمہارے بھی امام تھے، ہمارا بھی امام ہے، تم اپنے ائمہ کو مانتے ہو، ہم اپنے امام کو مانتے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ بالکل اس کی مثال ہے۔ غلام احمد کا مجھے نہیں پتا کہ آج کا قادیانی کن مصلحتوں کے تحت غلام احمد قادیانی کے مختلف روپ بیان کر رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی نے صریح طور پر کہا، کتاب اس کی ہے دافع البلا، قادیان کی چھپی ہوئی، اس کے صفحہ 11 پر کہتا ہے، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ غلام احمد قادیانی نے ایک خط لکھا اخبار عام کے ایڈیٹر کو، اور اس میں اس نے کہا کہ وہ اپنا جس دن غلام احمد قادیانی مرا اسی دن وہ خط شائع ہوا اخبار عام میں، اس کو 26 مئی کو، اور وہ لاہور سے اخبار نکلتا تھا۔ زمیمہ حقیقت النبوت میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے بھی اس خط کو نقل کیا ہے، اخبار عام میں جو خط چھپا تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ملفوظات، وہ کیا کہتے ہیں اپنا، اس کے ملفوظات میں بھی، ملفوظات کی 10ویں جلد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس کے مقابلہ میں آج اگر کوئی قادیانی کہے کہ ہم غلام احمد کو مجدد مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گرد جھاڑنا چاہتا ہے۔ اس کا صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ تھا، اور آج سے 1400 سال پہلے امام ابو حنیفہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کے دعویٰ کے ساتھ جو چیزیں لوازمات تھیں ان کو بھی ثابت کیا، کہ اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہا، خاندان کو اہل بیت کہا، اپنے منکرین کو کافر کہا، اپنے آپ پر ایمان لانے کو اس نے واجب کہا، اپنے آپ پر وحی اترنے کا اس نے اقرار کیا، اور اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دیا، اور اپنے لیے معجزات کا اس بات کیا۔ یہ ساری وہ دلیلیں ہیں جو اپنا یہ ایک ایک دلیل وہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے غلام احمد قادیانی کے کفر کے لیے اس کی عبارتیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہمارے امت کے افراد پر کہ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب یہ ہمارے حضرات علماء کرام کے فتوے گئے عدالتوں میں، تو ماریشش کی عدالت نے، بہاولپور کی عدالت نے، جماس برگ کی عدالت نے، اور متعدد عدالتوں نے غلام احمد قادیانی کے کفر کے فتوے دیے، اور پھر یہی غلام احمد قادیانی کے کفر کی بحث گئی ورلڈ اسلامک اسمبلی میں، جسے دنیا رابطہ عالم اسلامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا بھر کی مسلم اور غیر مسلم ممالک کے تمام اسلامی تنظیموں کے نمائندے، اپنا 400 سے زیادہ جس کے آج کل ممبر ہیں، وہ علماء اکٹھے ہوئے۔ ہمارے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلے سے بھی پہلے انہوں نے فیصلہ دیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ یہ امت کا اجماع ہے، اجماع ہوا اس بات پر، اور اجماع کی بات آئی ہے تو ایک بات کہے بغیر چارہ نہیں۔ پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا، ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نبی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسرے آ گئے، وہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تیسرے آ گئے، وہ گئے، چوتھے آ گئے، بیک وقت کئی انبیاء مختلف علاقوں میں موجود، تو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔
حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، تو اس ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے وہ بھی دین، سنت سے ثابت ہو جائے وہ بھی دین۔ محمد عربی آپ کے امت کے علماء سرکردہ افراد جس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں گے میں اسے بھی دین بنا دوں گا۔ ختم نبوت کے صدقے میں امت کو اجماع ملا، پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ امت نے بھی کمال کیا کہ سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہماری امہات الکتب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا اجماع وہ حضور، یہ کتاب ہے خاتم النبیین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی، وہ حضرت مولانا آپ کے خطیب اور میرے مخدوم، اللہ ان کے آپ سب حضرات کی عمروں میں اضافے فرمائے، اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی، عمل والا علم نصیب فرمائے۔ آپ کی لائبریری میں موجود ہے، اس میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلا اجماع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسیلمہ کذاب کے کفر پر ہوا تھا۔ وہ دن جائے آج کا دن آئے، پھر حالات نے پکارا امت محمدیہ کو تو ہندوستان کے علماء اکٹھے ہوئے، پھر ضرورت پڑی تو امت کو پھر پکارا حالات نے تو امت نے پھر رابطہ عالم اسلامی میں اکٹھے ہو کر پھر قادیانیت کے کفر کا فیصلہ کیا۔ یہ 73 کی بات ہے، وہ مل جاتا ہے رابطے کا فیصلہ۔ میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد پھر ایک وقت آیا، شام کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کے کفر کا فتویٰ دیا، مصر کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کا حرمین شریف ہے، ان کے اندر داخلہ ممنوع ہے، کسی قادیانی کے متعلق پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے، آج اس پر پروف دے دیے جائیں، وہاں پر گئے ہوئے کو وہ نکال دیتے ہیں، حرم شریف میں وہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک جس فورم پر بھی گئے، کفر اور اسلام کا، قادیانیت اور امت محمدیہ کا جس فورم پر بھی ٹکراؤ ہوا، اس فورم نے یہی فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ امت مسلمہ کا مسئلہ صحیح ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ایک مسئلہ وقت آیا کہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک چلی، اس تحریک ختم نبوت میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھرپور جد و جہد کی اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ نہیں۔ اس تحریک نے قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں بظاہر وہ تحریک اس زمانے میں مطالبات منظور نہ ہو سکے۔ ہمارے شاہ جی کو کسی نے کہا کہ شاہ جی آپ کی تحریک ناکام ہو گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اس تحریک کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسی امانت رکھ کے جا رہا ہوں کہ جب ان کو وقت پکارے گا یہ امانت ان کے سینوں سے باہر نکلے گی، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، وقت آئے گا مطالبہ مانا جائے گا۔ کسی نے کہا شاہ جی اس تحریک میں اتنے افراد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا ذمہ دار کون؟ شاہ صاحب نے گردن جھکائی، فرمایا سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کر اس وقت تک جتنے حضرات رحمت عالم کی ختم نبوت کے کام آئے ہیں ان سب کا بوجھ عطا اللہ شاہ بخاری کی گردن پر ہے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے حوالے کے بغیر بات نہیں، آپ کے یہاں پر وہ کتاب موجود ہوگی، رحمت للعالمین اس کا نام ہے، قاضی سلمان منصور پوری کی، اس کی غالباً دوسری جلد کے اندر انہوں نے بحث اٹھائی ہے اس بات پر کہ رحمت عالم کے زمانہ مبارک سے جتنی اسلام کی خاطر دفاعی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں 259، اور میں آپ سے 259 تمام تر 23 سالہ دور نبوت میں اور پہلی ختم نبوت کے مسئلے پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو یمامہ میں مارکا ہوا اس میں 1200 صحابہ کام آئے، جس میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں۔ اور بدری صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زیارت کو صحابہ جایا کرتے تھے، جن کو قرآن نے
جن کی بخشش کا، جن کی نجات کا، جن کی عظمت کا قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ میرے بھائی، میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گفتگو تو یہ میں اس کے بعد پھر مرحلہ آیا اسمبلی میں جانے کا۔ ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں، آج کل قادیانی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک برطانیہ کو قادیانی دھوکہ دینے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں، حالانکہ محفوظ ہے، گھر محفوظ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں آ کر، اور یہاں اسائلم کے نام پر پناہ لیتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، قادیانی جماعت ان سے چندے بٹورتی ہے، یہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے احمق بنا رکھا ہے، نہیں انکوائری کرتے کہ حالات کیا ہے، جھوٹ کے نام پر قادیانی فارم پر کرا کے لوگوں کو قادیانی بنا کے لا رہے ہیں، انہیں ایک دھندا مل گیا ہے، کاروبار مل گیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قادیانیت کا کیس، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ مظلوم بن کر، جھوٹے طور پر مظلوم بن کر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے ظالم جنہوں نے حضور کی مسلط پہ قبضہ کیا، صحابہ کی مسلط پہ قبضہ کیا، امت مسلمہ کو کافر کہا، اور اس سے بڑھ کر آج تک پاکستان میں جتنے فسادات ہوئے قادیانی مسئلہ پر، اس کا باعث صرف قادیانی تھے۔ جان بوجھ کر قادیانی کرتے ہیں اپنا مسلمانوں کو۔ یہ پچھلے دنوں قادیانیوں کا باہر سیاسی پناہ کے نام پر باہر کا کوئی دھندا کم ہو گیا تھا، انہوں نے سرگودا میں جان بوجھ کر ایک مسلمان پر الزام لگایا، اس بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا، مشین کا ٹوکے کی مشین تھی، وہ چل رہی تھی، وہ اس میں چارہ دے رہا تھا، مشین چارے کو کاٹتی آ رہی ہے، غلطی سے اس کا ہاتھ چلا گیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو قادیانیوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہکے لگائے، مذاق اڑایا، اشتعال دلایا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کی مخالفت کرتا تھا، ہمارے حضرت صاحب کی کرامت کو دیکھو کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، اشتعال پیدا کیا۔ مسلمان اکٹھے ہوئے تو جو وہ کھڑے ہو کر 10 15 20 50 مسلمان کھڑے ہیں، قادیانیوں کو کوس رہے ہیں کہ تم زیادتی کرتے ہو، یہ مظلوم آدمی ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا، معذور ہو گیا، خاندان کی بچیاں بیٹیاں رو رہی ہیں، اظہار ہمدردی کی بجائے تم آوارہ قحطوں سے ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو جو آدمی یہ گفتگو کر رہا تھا، اس کو پکڑ کر قادیانی اپنی عبادت گاہ میں لے گئے۔ اس کا نام، وہ ایک شاہ صاحب ہیں، سادات میں سے ہیں، اس کو وہاں پر لے گئے، مارا پیٹا، زخمی کیا، مار کے اس کی جو ہے وہ اپنا اس کی کھوپڑی کریک ہو گئی، خون و خون ہو گیا، اپنی عبادت گاہ میں بند کر کے۔ یہ مڈ رانجے کے قریب کا واقعہ ہے، اپنا تخت ہزارہ کا۔ جس وقت یہ کیفیت ہوئی، اب گاؤں کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ قادیانیوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، تو اپنا غلط خبر مشہور ہوئی، وہ قتل نہیں ہوا تھا، مارا پیٹا، اسے معذور کر دیا تھا۔ جب یہ پتا چلا کہ اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 5 گھر ہیں قادیانیوں کے، پورا گاؤں ہے مسلمانوں کا، اور وہ 5 گھر اگر ایک آدمی کو پکڑ کر مسلمانوں کے لیڈر کو اپنی عبادت گاہ میں لے جا کر ماریں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ گاؤں کے لوگوں سے وہ پھول لے کر آئیں گے، وہ آ کر ان کو جو ہے ہار پہنائیں گے کہ تم نے اچھا کیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، قادیانیوں نے اندر سے فائرنگ کی، لوگ مشتعل ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ پر چڑھے، اینٹیں ماری، روڑے پاڑے، اس پر 4 قادیانی مر گئے۔ تو قادیانیوں نے سر پر آسمان اٹھا لیا کہ ہم پر ظلم ہو گیا۔ کوئی دنیا کا اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ سب سے پہلے پہل کس آدمی نے کی تھی، شرارت کس آدمی نے کی تھی۔ تم نے اس کا ہاتھ کٹا، تم نے اس کا مذاق اڑایا، 4 آدمی تمہیں سمجھانے کے لیے آئے، ان کا آدمی پکڑ کر لے گئے، اس پر قاتلانہ تم نے حملہ کیا، اس کی کھوپڑی تک تم نے کریک کر دی، اسے مارا، اسے لہو لہان کر دیا۔
وہ بیچارہ سادات سید آل رسول، تم اس کے ساتھ یہ حشر کرتے ہو، 4 مسلمان اکٹھے ہو کر گاؤں کے چھڑانے کے لیے آتے ہیں، تم ان پر اندر بیٹھ کر فائرنگ کرتے ہو، مورچہ بند ہو کر اپنے مکان میں اپنی عبادت گاہ میں ان پر حملہ کرتے ہو۔ تو مسلمانوں کا مشتعل ہونا فطری امر تھا، اور یہی چاہتے ہیں قادیانی اس طرح کی اشتعال انگیزی کر کے تاکہ اس کے نتیجے میں مسلمان مشتعل ہوں، قادیانی عوام مارے جائیں، لیڈرشپ کا کاروبار چل پڑے کہ جناب پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تاکہ اسائلم کے نام پر ہماری درخواستیں منظور ہوتی رہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں ہمارے میں جہاں کہیں کوئی قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا، سب سے پہل جو ہے وہ ابتدا قادیانیوں کی تھی، اور پھر جھوٹ کے نام پر دنیا کو اپنی مظلومیت کا، جھوٹی مظلومیت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہوا سن 1974 میں 74 میں، اور وہ روا کے ریلوے اسٹیشن پر، روا کے ضمن میں ایک بات آئی ہے، آپ حضرات سے عرض کیے دیتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد جنرل موڈی تھے ہمارے پنجاب کے گورنر، انہوں نے قادیانیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ 1 آنا مرلہ کے حساب سے 1000 سے زیادہ 1000 ایکڑ سے زیادہ زمین قادیانیوں کو الاٹ کی، اور شہر بسانے کی ان کو دعوت دی۔ قادیانی قادیان سے اٹھے، وہ وہاں پر آئے سیالکوٹ میں۔ یہ سیالکوٹ کی اور گرداسپور کی باؤنڈری آپس کے اندر ملتی ہے۔ آج کل شکر گڑھ کی تحصیل وہ پاکستان میں سیالکوٹ کا ضلع ہے، پہلے یہ شکر گڑھ کی تحصیل گرداسپور کے ضلع کی تحصیل تھی۔ اس سے آپ سمجھیں کہ گرداسپور اور سیالکوٹ کس طرح ملے ہیں۔ درمیان میں قادیانی وہاں قادیان سے نکلے، سیالکوٹ میں آئے، سیالکوٹ میں وہی ایم احمد قادیانی جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، اس وقت سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا تھا، پوری قادیانیت کو انہوں نے سپورٹ کی۔ رتن باغ لاہور میں پورا باغ ان کے لیے الاٹ کر دیا گیا، چھونی کی چھونی ہے، ہماری بچیاں بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں ترستی پھر رہی ہے۔ پوری قادیانی جو فوج کے آدمی تھے، ان قادیانی جرنیل، وہ اپنے ہیلی کاپٹر بھیجتے تھے، ٹرک بھیجتے تھے، یوں قادیانیوں کو محفوظ طور پر پاکستان میں لایا گیا۔ اور خود مرزا بشیر الدین محمود کا بیان ہے کہ جو قادیان کے اندر چھابڑی فروش تھے، پاکستان میں آ کر وہ قادیانی کوٹھیوں کے مالک بن گئے، اور ہزاروں مربوں کے اعتبار سے ان کے 7-8 اسٹیشن ہیں وہاں اپنا صوبہ سندھ میں، ناصر آباد، محمود آباد، نصرت آباد، فلاں آباد، یہ میرپور سے آگے جائیں کنری تک کا پورا علاقہ قادیانیوں کا۔ اتنی انہوں نے جال سازی کے ساتھ الاٹمنٹ کرائی، مالک تھے پاکستان کے، وزیر خارجہ ان کا۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک تحریک، وہ آگے چل کر 74 کی جو تحریک ہوئی، اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 1974 میں 73 کے اندر ہمارے الیکشن ہوئے، اپنا وہ 70 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، اس 70 کے الیکشنوں میں قادیانی جماعت نے کھل کر ہمارے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جس کا نام پیپل پارٹی ہے، اس کا ساتھ دیا۔ لاکھوں روپے، اس زمانے میں لاکھوں بڑی بات ہوا کرتی تھی، جس وقت آپ کے پاؤنڈ کی قیمت بڑی مشکل کے ساتھ اس زمانے میں 30 روپے بھی نہیں تھی۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی 60 لاکھ روپیہ قادیانیوں کو دے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ 60 لاکھ روپیہ قادیانیوں نے اس کے فنڈ کے اندر دیا۔ قادیانیوں کی بچیاں بیٹیاں اور چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے مل کر انہوں نے اس کی سپورٹ کی۔ بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے تو قادیانیوں نے سوچا کہ بھٹو صاحب ہمارے گھڑے کی مچھلی ہیں، جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، جب اٹھائیں گے چل کر چل پڑیں گے، جیب سے نکالیں گے ٹائم لکھ دیں گے، جب چاہیں گے گھڑے میں ہاتھ ڈال کے گردن مرو کے جو چاہیں گے مطالبہ مانیں گے۔ لیکن وہ سیاسی رہنما تھا، قومی رہنما تھا، بیدار مغز انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو قبول فرمائے۔ جب تک کوئی آدمی زندہ رہے اختلاف ہوا کرتے ہیں، مرنے کے بعد اختلاف ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اس میں وہ اپنا بہرحال
کوئی مذہبی رہنما تو تھا نہیں کہ ہم اسے ولایت کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کریں، لیکن تھا تو بہرحال مسلمان۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو قادیانی جماعت کا چیف گرو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے، لاٹ پادری قادیانیوں کا، جس کا نام مرزا طاہر تھا، یہ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا سیاسی مشیر مقرر تھا۔ قادیانی جماعت کا نام نہاد خلیفہ تھا مرزا ناصر۔ تو یہ مرزا طاہر گیا بھٹو صاحب کے پاس اور جا کر بھٹو صاحب سے وزارت تعلیم مانگی، وزارت خزانہ مانگی کہ یہ ہمیں دے دی جائیں، اور پتہ نہیں قادیانی کیا کچھ اس سے مراد کی توقع رکھتے تھے۔ بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے، وہ تو سیاسی آدمی تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک لابی ہے، میں نے نہیں استعمال کر لیا، اب ان کو عہدے دے کر میں سارے مسلمانوں کی کیوں مخالفت مول لوں، وہ ان کو دانا نہیں ڈالتا تھا۔ اتنے میں واقعہ ہوا کہ ملتان کے اسٹیشن سے ایک اپنا ٹرین چلی، اور وہ ٹرین طلباء تھے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے، معاف رکھنا مولوی نہیں تھے، طلباء تھے نشتر میڈیکل کالج کے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں آرٹس وغیرہ دوسرے شعبوں کی نسبت یہ میڈیکل کے طلباء اور زیادہ شریف الطبع ہوتے ہیں۔ وہ بچے بھی جو آرٹس وغیرہ میں ہیں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا، وہ بھی شریف ہوتے ہیں لیکن ان کا فن ایسا ہے کہ اس میں کبھی شوخی ووخی آ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی یہ مرنجا مرنج قسم کے بچے تھے۔ انہوں نے درخواست دی گورنمنٹ کو، ریلوے کو، کہ ہم وزٹ کے لیے، سرکاری تعطیلات کے لیے، جس طرح کے اپنا طلباء کے گروپ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، ہم وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں خیبر میل سے سیٹیں دی جائے۔ خیبر میل ملتان سے چلے تو ساہیوال، لاہور کے بعد گجرانوالہ سے جہلم، اس کے بعد پنڈی کے بعد پشاور جاتی ہے۔ خیبر میل کا یہ روٹ ہے۔ انہوں نے خود خیبر میل سے سیٹیں مانگی۔ ریلوے نے کہا کہ خیبر میل پر گنجائش نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو پشاور تو چناب بھی جاتی ہے، ہم چناب پر آپ کو سیٹیں دے دیتے ہیں، چناب ایکسپریس پر۔ یہ جو اب چناب ایکسپریس ہے، اللہ کی شان، اس کا روٹ ہے ملتان سے خانیوال سے شورکوٹ سے فیصل آباد سے چنیوٹ ربوا، اس کے بعد سرگودا سے آگے یہ کندیا سے ہو کر یہ اس روٹ پر جو ہے وہ ماڑی انڈے سے ہو کر آگے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ پشاور کی طرف، اس پنڈی کی طرف سے ہو کر پھر یہ وہاں جا کر کندیا کے بعد اس طرح کر کے آگے ملتی ہے۔ تو یہ ٹرین جاتی تھی، انہوں نے دوسرے روٹ کا ٹکٹ مانگا۔ میں سمجھانا اس سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ طلباء نے جانا ہے اور کلیش کرنا ہے، یہ اتفاقاً ایسے ہو گیا۔ وہاں سے طلباء گزرے ربوا ریلوے اسٹیشن پر، تو اس زمانے میں قادیانیوں کی عادت ہوتی تھی کہ ٹرین پر آ کر اپنا اخبار الفضل تقسیم کیا کرتے تھے مسلمانوں کو کفر کی دعوت دیتے ہیں، اشتعال پھیلانے والی بات ہے۔ اور یہ طلباء قادیانیت کے مسئلے پر باخبر تھے۔ ختم نبوت کا مرکزی دفتر ملتان میں ایک الیکشن ہوا، اس میں قادیانی کھڑا ہو گیا، تو جس پینل میں قادیانی تھا، دوسرے پینل والوں نے اس پینل کی قادیانی ہونے کے ناطے بھی مخالفت کی کہ تم میں فلاں قادیانی ہے۔ تو ان طلباء کا ذہن بنا ہوا تھا قادیانیت کے خلاف، یہ طلباء سارے جو ہے وہ اپنا پورے کا پورا پینل کامیاب ہو گیا، قادیانی نواز پینل ہار گیا، ان کا ذہن بنا ہوا تھا۔ اب یہ گئے نا ریلوے سے وہاں، تو ان قادیانیوں نے ان کو لٹریچر تقسیم کیا، تو انہوں نے لٹریچر پھاڑ کر واپس کر دیا، 2-4 جملے بھی کہہ دیے ہوں گے، نوجوان ہیں، طلباء ہیں، کیا حق ہے ریلوے کی اپنا سرکاری ٹرین پر گورنمنٹ کی پراپرٹی میں جا کر کوئی آدمی اپنی تبلیغ کرے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان قادیانیوں پر یہ بات ناگوار گزری، ان کے شاہی مزاج کے یہ بات خلاف تھی کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارا لٹریچر پھاڑا جائے۔ یہاں سے قادیانی گئے، یہی مرزا طاہر جو تھا دوڑا گیا سر پاؤں پر رکھ کر جناب بھٹو صاحب کے پاس، اور بغیر بچ کے آنسو بہائے بھٹو صاحب کے سامنے کہ جناب بھٹو صاحب، ہمارے صاحب نے آپ کے سے اتنی سپورٹ کی، آپ کو اتنے پیسے دیے، پوری ہماری جماعت صبح و شام آپ کے ساتھ تھی، اور اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف جو ہے وہ آ کر طلباء نے نعرے لگائے۔ بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر طلباء کو میں نے پکڑا تو ساری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، حماقت تو انہوں نے کی، کیوں لٹریچر دیا؟ بھٹو صاحب نے کہا مرزا طاہر
میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑی قوت ہو، تم سے 4 طالب علم بھی نہیں سنبھالے گئے، 4 طالب علموں کی شکایت لے کر میرے پاس آ گئے ہو۔ یہ الو کا چرخا سمجھا نا کہ بھٹو صاحب نے اس کو کیا کہہ دیا ہے۔ یہ واپس آیا، اس نے او دیکھا نہ تو دیکھا۔ 22 مئی کو یہ ٹرین گئی تھی، ہفتے کے بعد 29 مئی کو اس ٹرین نے واپس آنا تھا۔ 74 کی بات عرض کر رہا ہوں۔ قادیانی جماعت اس پر جو ہے انہوں نے تیاری کی، نشترآباد، لالیاں، چنیوٹ، فیصل آباد، سرگودا، کہاں کہاں سے قادیانی فورس کو اکٹھا کیا گیا ریلوے اسٹیشن پر کہ طلباء کی پٹائی کرنی ہے۔ اور نشترآباد اسٹیشن سرگودے سے آئے تو پہلے نشترآباد آتا ہے، شاہین آباد آتا ہے، نشترآباد آتا ہے، لالیاں آتا ہے، سرگودا ہے۔ سرگودے سے لے کر چناب نگر تک پوری ریلوے کے اہم اسٹیشنوں پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھے۔ آگے ربوہ کا ریلوے اسٹیشن ماسٹر قادیانی، چنیوٹ کا ریلوے اسٹیشن، وہ یہ سارے قادیانی اسٹیشنوں پر ماسٹر بیٹھے ہوئے۔ قادیانی بڑی بے تابی کے ساتھ فون کر کے کبھی لالیاں کا اسٹیشن ماسٹر سرگودا پوچھتا ہے، کبھی ربوہ کا، کبھی نشترآباد کا، کہ وہ ٹرین کس وقت آ رہی ہے، اس لیے کہ ہزاروں آدمی یہاں پر جمع کیے ہوئے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ٹرین کے وہ جو طلباء کی بوگی ہے وہ انجن سے کتنے نمبر پر ہے، تاکہ اس کا اندازہ لگا کے پہلے فورس وہاں کھڑی کی جائے، پوری ٹرین کو چیک نہ کرنا پڑے۔ قادیانی تمام اسٹیشنوں سے اس پر سوار ہوئے۔ قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے ان کو پہلے بتا دیا کہ بوگی نمبر فلاں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں انکوائری کمیشن جو بناتا مسٹر جسٹس سمدانی کے ایم سمدانی نے کی سربراہی میں ربوہ کے سانحہ پر جو ہے وہ اپنے انکوائری کے لیے، اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اب آئے نا جی جناب طلباء، وہ طلباء ایک بوگی میں، چھوٹی بوگی ہو تو 22 طلباء ہوتے ہیں، بڑی ہو 44، اس سے بڑی ہو 88 سے زیادہ تو ہمارے پاکستان میں بوگی کوئی نہیں، چھوٹی سی بوگی میں طلباء، اور قادیانی ہزاروں کی تعداد میں پل پڑے نا ان پر سیٹوں سے، ان کو سوئے ہوئے بچے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آج کو جو نہ ہے انہوں نے ان کو اتارا، کسی کی ٹائی سے پکڑا، کسی کی پتلون سے پکڑا، کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کا بازو مروڑا، اور کسی کے کان سے پکڑ کر لائے، لاتوں سے پکڑ کر کوئی لیٹرین میں گھسنا چاہتا ہے، ڈر کے مارے بیچارے ہے تو طلباء کریں کیا، وہ ان کو لاتوں سے پکڑ کر اسٹیشن پر لاتے ہیں۔ آہنی مکے، ہنٹر، ہاکیے، ان کے ساتھ پٹائی کر کے طلباء کا، اور ایک طالب علم کسی کی ناک کی ہڈی توڑی، کسی کے کندھے کو توڑا، کسی کے چودڑوں پہ جو ہے وہ اپنا ہنٹر برسائے، کسی کی پشت پر مار کے ان کا قادیانیوں نے ان معصوم بچوں کا انہوں نے برا حال کر دیا۔ اور یہ ریکارڈ کے اندر یہ بات موجود ہے، عدالت کے ریکارڈ میں بات موجود ہے کہ اس مظلومیت کے وقت ایک بچے نے اگر پانی مانگا تو قادیانی اوباشوں نے اس کے منہ کے اندر پیشاب کیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ قادیانی بڑے اخلاق والے، میرے بھائی یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، عدالت کے ریکارڈ میں ایک بات موجود ہے کہ ایک اس حالت میں بھی ایک قادیانی نے درندگی کے ساتھ وہاں پر اس کی جو ہے وہ اپنا اس کی بے جان باڈی کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے رقص کرتے ہوئے احمدیہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ طالب علم جان کنی کی حالت میں تھا، وہ وہاں پہ کہتا ہے محمدیت زندہ باد، جب اس نے کہا محمدیت تو قادیانیوں نے کہا مرد آباد۔ یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ۔ اور میں عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ پوری دنیا میں دیمک کی طرح انسانیت کو، شرافت کو اگر کوئی من حیث الجماعت کوئی طبقہ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ قادیانیوں کا ہے۔ ہاں مجھ سے مانگے حوالہ، قادیانی جماعت کا ایک آدمی، قادیانیت کو اس نے چھوڑا، اس نے کتاب لکھی، ایک آدمی خود قادیانی تھا، اس نے کتاب لکھی، ایک کا نام کمالات محمودیہ ہے، ایک کا نام جو ہے وہ اپنا شہر صدوم ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے، مرزا قادیانی کی پوتی اپنے باپ مرزا محمود کے متعلق کہتی ہے کہ سگے باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ مکالمہ کیا۔ آج دنیا کس نام سے کہتی ہے کہ قادیانیوں کے جناب اخلاق بڑے ہیں؟ قبلہ اگر بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا
بچوں کے منہ میں پیشاب کرنا اس کا نام اخلاق ہے، تو پھر میں معافی چاہتا ہوں اس اخلاق سے۔ اگر یہ اخلاق کا معیار یہ ہے تو پھر ہمیں معذور سمجھا جائے۔ خیر، میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں من درچے خیال ہے وہ فلک درچے خیال، انسان کی تدبیر کچھ ہوا کرتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوا کرتی ہے۔ قادیانیوں نے یہ سوچا کہ ان طلباء کو ماریں گے، اشارہ تو تھا بھٹو صاحب کا کہ طلباء کو ٹھیک نہیں کر سکتے، قادیانیوں کو ذرا زیادہ مثالہ لگ گیا، اب طلباء کو مارانا، اور یہ چلی ٹرین مظلوموں کی، ٹرین لیٹ ہو گئی، 1.5 گھنٹے تک رکی رہی۔ اب چنیوٹ کے اسٹیشن ماسٹر کو پتا چلا، فیصلہ آگے چک جھمرا اسٹیشن ہے، اس کو پتا چلا، فیصلہ آباد تک اطلاع پہنچی ٹرین کیوں لیٹ ہو گئی۔ بار بار پوچھتے ہیں اسٹیشن ماسٹر، کنٹرول روم پوچھتا ہے اسٹیشن ماسٹر سے اتنی دیر ہو گئی ٹرین کیوں نہیں چل رہی؟ کہتا ہے جی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب انہوں نے زور دیا تو اس نے کہا جی وہ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا بچوں کا آپس میں، وہ جی قادیانی، یہ خود قادیانی تھا، وہ جی طلباء نے بدتمیزی کی، جی وہ قادیانی اس پر غصے ہو گئے، جی معمولی لڑائی ہو گئی۔ اسٹیشن ماسٹر چنیوٹ پر پہنچی، طلباء کو اس نے جو ہے وہ اپنا مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے کنٹرول روم کو کہا کہ بعض طلباء کی کیفیت بالکل سیریس ہے، اللہ کی شان۔ جس وقت یہ ٹرین وہاں پر پہنچی، ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اسٹیشن کنٹرول کا ایک اسٹیشن ماسٹر، ان کی اسٹیشن پر اپنا مسجد ہے، وہ سارا عملہ ان کا مرید، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، جیسے آپ اور میں حضرت مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ خطیب صاحب کو تو اطلاع ہو ہی جائے گی۔ وہ کنٹرول روم کا ایک ذمہ دار افسر مولانا تاج محمود کے پاس آیا، دروازے سے آنے کی بجائے، وہ اپنا مین گیٹ سے آنے کی بجائے بغلی دروازے سے آیا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا، رو کے دوپہر کے وقت گرمی میں، مئی کا مہینہ تھا، 29 مئی کی بات عرض کر رہا ہوں 74 کی، تو اس نے کہا کہ حضرت طلباء پہ حملہ ہو گیا ہے اور وہ بڑے سیریس ہیں، ہم نے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا انتظام تو کیا ہے لیکن ریلوے کے پاس تو زیادہ فرسٹ ایڈ کا، اتنے بچے ہیں، کیا ہوگا؟ مولانا تاج محمود نے سول ہسپتال کے ملازمین اپنا ڈاکٹر کو، ایس ایم کو کہا، وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر آئے۔ اسٹیشن ماسٹر شہزاد صاحب تھے، ان کو اپنا ڈی سی صاحب، ان کو کہا، ایس پی کو کہا، تو شہر کے اندر اطلاع ہوئی۔ رب کی شان کو دیکھو، وہاں پر قادیانی اوباش ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے جمع تھے۔ جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو یہاں پر مسلمان ان کے آنسو پوچھنے کے لیے جمع ہیں، پورا اسٹیشن جم غفیر بھرا ہوا ہے۔ کانوں کان اطلاع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ قادیانیوں نے دبانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں یہی اب بات آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، زیادتی قادیانیوں کی تھی۔ جس وقت وہاں اسٹیشن پر آئے تو وہ حالات کو دیکھے گئے تو انہوں نے، طلباء نے کہہ دیا کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ جس نے سنا کلیجہ محسوس کر رہ گیا، چیخیں نکل گئیں دنیا کی کہ دنیا میں اتنی اندھیر گردی کہ اس طرح ان مسلمانوں کو کوئی شخص بھیڑ بکری کو، گدھے کو اتنا نہیں مارتا ہوگا جس طرح قوم کے نو نہالوں کو، معماروں کو، ڈاکٹر صاحبان کو، جنہوں نے آگے چل کر انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آج ان کا اس طرح بری طرح ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے ڈی سی صاحب نے ہوم سیکرٹری کو کہا، اس نے وزیر اعلیٰ کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے انکوائری کریں گے، یہ ہوگا۔ طلباء کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایئر کنڈیشن بوگی مخصوص کی گئی، فرسٹ ایڈ دی گئی، ان کو روانہ کر دیا گیا۔ جس اسٹیشن سے ٹرین گزرتی گئی، محمد عربی کے غلام جمع ہوتے گئے، پوری ٹرین وہاں سے چلی، ملتان پہنچتے پہنچتے پورے ملک کے اندر تحریک کی ایک فضا بن گئی۔ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ شر دشمن ادوبے برنگیزد کہ خیر ما دروں باشد، دشمن نے فتنہ اٹھایا تھا، اللہ نے انہی کی بربادی کا اس کے اندر سامان کر دیا۔ اگلے دن پورے ملک میں ہڑتال ہوئی، کراچی سے لے کر خیبر تک کی دینی قیادت اکٹھی ہوئی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، انور شاہ کی الف سے تحریک چلی تھی، محمد یوسف بن نوری کی یہاں پہ پہنچی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر وہ تھے، تو ان کو مجلس عمل کا امیر بنایا گیا۔
دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ جمع ہوئے. حضرت مولانا مفتی محمود میرے رب کریم کی شان بے نیازی کو دیکھے. حضرت مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی، علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، پروفیسر غفور چودھری، ظہور الہی، یہ حضرات اس وقت اسمبلی میں تھے. اکیلے جمعیت علماء اسلام کے 12 ممبر تھے. جید علماء مولانا عبدالحق کوڑا خٹک والے جیسا، مولانا صدر الشہید، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث، مولانا عبدالحکیم جیسے جید علماء کرام بھاری بھرکم، اور ان میں بعض ایسے قداور کہ اس وقت ساری دینی قیادت ملے تو شاید ایک شخص کے قد پہ بھی ہم نہ پہنچ پائیں، اتنی قیادت وہاں پر جمع تھی. اور وہاں اسمبلی میں بھی آج کل کے چھوکروں کی طرح اسمبلی نہیں تھی کہ جس طرح بی اے پاس سارے پہنچ گئے ہیں. اس زمانے میں ولی خان جیسا آدمی، خورشید محمود قصوری جیسا آدمی، عبدالحفیظ پیر زادہ، خان عبدالقیوم، ذوالفقار علی بھٹو، غلام مصطفیٰ کر، ایسی اسمبلی تھی. جب یہ تحریک چلی، بھٹو صاحب نے دیکھا، اس نے کہا کہ قومی اسمبلی اس کا فیصلہ کرے. اب علماء کی مسند افتاء سے چل کر ہمارا ختم نبوت ہمارا نہیں، محمد عربی کی عزت و ناموس کا مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچا ہے. مکہ مکرمہ میں گیا تو مکہ والوں نے فتویٰ دیا. دیوبند کے مسند سے یہ افتاء جاری ہوا تھا، انہوں نے تائید کی، سارے ملک نے تائید کی، مکہ نے تائید کی. اب وقت آیا، لوअر کورٹ سے سپریم کورٹ تک گیا، انہوں نے فیصلے دیے. اب وقت آیا کہ یہ مسئلہ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، اس پر بحث ہوئی. رب کریم کا کرم ہے، چھاپ چکے ہیں ہم اس قومی اسمبلی کی کارروائی کو، جو اس زمانے میں بھٹو صاحب کے اس میں قومی اسمبلی میں مفتی محمود اور ہمارے اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، ان کا قادیانی جماعت کا چیف گرو مرزا طاہر تھا، لاہوری جماعت کا جو ہے وہ اپنا صدر الدین تھا. یہ سارے اسمبلی کے اندر پیش ہوئے. 11 دن تک مرزا ناصر پر جرح ہوئی اور 2 دن جو ہے وہ لاہوری گروپ پر جرح ہوئی. 13 دن قومی اسمبلی کی کلاس چلی اور قومی اسمبلی نے اس جرح کے بعد قادیانیت کے کیس کو جس وقت سمجھا تو قومی اسمبلی پکار اٹھی کہ قادیانیوں کا مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان 14-15 علماء کرام کی کلاس کو نکال دیں، باقی جتنی کلاس ہے وہ سیاستدان تھے، ان میں ایک بھی مذہبی رہنما نہیں تھا. بھٹو صاحب کوئی مذہبی رہنما نہیں، ولی خان مذہبی رہنما نہیں، پروفیسر خورشید وہ کیا کہتے ہیں خورشید محمود قصوری ہو، یہ اپنا نواب زادہ ہو، فلاں ہوں، ان میں کوئی آدمی جو ہے وہ مذہبی رہنما نہیں تھا. ان اسمبلی کے ارکان کے سامنے بھی جب قادیانیت کا کیس آیا، علم نشرہ ہوا، تو سب نے قادیانیت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ قادیانی کافر ہے. یہ ایک موقع آیا. پھر ہم دیکھتے ہیں رب کریم کے کرم کو کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد آگے چل کر پھر انقلاب آیا. وہ جناب جنرل ضیاء الحق مرحوم کا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں قانون پاس ہوا تھا، معافی چاہتا ہوں، آئین میں ترمیم ہوئی تھی لیکن قانون سازی نہیں ہوئی تھی. جناب ضیاء الحق کے زمانہ میں پھر اس پر آئین سازی ہوئی. رب کریم نے کرم کیا کہ قادیانیوں پر پاکستان میں پابندی لگا دی گئی کہ تم غلام احمد کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، غلام احمد کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، محمد عربی کے علاوہ کسی اور کو تم نبی نہیں کہہ سکتے، قادیانیت کو اسلام کے طور پر تم پیش نہیں کر سکتے. قادیانیت کی بھلے تبلیغ کرو اپنے گھروں میں، قادیانیت کو بطور قادیانیت کے پیش کرو، قادیانیت کو بطور اسلام کے تم پیش نہیں کر سکتے. یہ ایک جائز فیصلہ تھا. قادیانیوں نے اس کو نہ مانا. وہ گئے وفاقی شرعی عدالت میں. رب کے کرم کو دیکھو، وفاقی شرعی عدالت میں 4 جج صاحبان تھے، چاروں ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. قادیانی پھر لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں 4 جو ہے وہ اپنے ہمارے ہائی کورٹوں میں انہوں نے درخواستیں دائر کی. چاروں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. یہ سپریم کورٹ میں گئے. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، خدا کرے یہ عجب کے اوپر اور وہ اپنا ریا کے اوپر محمول نہ ہو. رب محمد کی قسم وہ منظر سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سپریم کورٹ میں ہم لوگ جس وقت جاتے تھے، یہ ساری پیریڈ کا میں عینی گواہ ہوں. میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ سپریم کورٹ میں جاتے تھے، قادیانیوں کے 20 وکیل پجاروں پر آتے تھے. ہم مسکین لوگ کتابیں اٹھائے ہوئے
بستے اٹھائے ہوئے وکیلوں کے اپنے سروں پر جاتے تھے، لیکن قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ وقت آیا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان نے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے بھی قادیانیوں کے کفر کا فیصلہ دیا۔ اور اب تو رب کریم کا کرم ہے کہ آپ کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں جہاں پر قادیانیت کے کفر جو ہے وہ علم نشرانہ ہو چکا ہو۔ یہ قادیانیت کی جستہ جستہ تاریخ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب ضرورت ہے اس عمر کی کہ غلام احمد قادیانی کی بھی تاریخ آ جائے، وہ انشاءاللہ اس کو اگلے پیریڈ میں لیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی ان معروضات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ دوستوں کو بہت ہی جزائے خیر دے، قدم قدم پہ میرے رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو کہ آپ حضرات نے اس کے لیے وقت نکالا۔ حق تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ آپ کا میرا یہی مل بیٹھنا کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ کسی دنیاوی غرض کے لیے تو بیٹھے نہیں، دین کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔